نواز شریف صاحب کو آپ نے بالکل شروع سے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، جب سے انہوں نے پالیٹکس میں انٹری کی. ان کی انٹری ہوئی کس طرح تھی، کہاں سے ہوئی تھی انٹری؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب کی جو انڈسٹری تھی، اتفاق انڈسٹری، جی ہاں، وہ بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کر لی تھی. ٹھیک ہے. جہاں دوسرے کارخانے انہوں نے قومائے، اس کو بھی نیشنلائز کر لیا سو کالڈ. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ان کے والد جو تھے میاں محمد شریف صاحب، وہ سڑک پہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر اثر نو انہوں نے اپنی دنیا جو ہے بسائی. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو سیاست میں بھی دخل دینا چاہیے یا حصہ لینا چاہیے. میں خیال تاکہ یہ جو سیاست دان جو ہیں، یہ بزنس مین جو ہیں، ان کا سب کیا دھرا جو ہے اس پہ پانی پھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال اس سے یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور پھر وہ خواہش جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں لے آئی. اچھا. اور نواز شریف صاحب جو ہے آپ پتہ پھر تحریک استقلال میں بھی شامل ہوئے، وہیں سے سٹارٹ کیا. ہاں. تو گویا وہ چاہتے تھے کہ سیاست میں کردار ادا کیا جائے اور سیاست کو بدلا جائے. میاں محمد شریف مرحوم کی یہ رائے تھی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنے نواز شریف صاحب پالیٹکس میں آئے، اور پھر پالیٹکس میں آئے تو اس کے بعد پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اور اب وہ ایک پاکستان کے سینئر ترین جو ہیں وہ سیاستدان ہیں ہمارے سامنے. ابھی بھی ہیں. اچھا چلو میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے ذرا وہاں کے بارے، یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے، پلیز اس پہ بھی روشنی ڈالیے، کہ اتنے برائٹ نہیں تھی یہ جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، یہ کوئی بہت زیادہ برائٹ نہیں تھے اپنے تمام بھائیوں کے بیچ میں سے، تو اسی لیے ان کو بھیج دیا گیا چلیں اور کچھ نہیں ادھر پالیٹکس کی طرف ہی بھیج دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے یا غلط ہے؟ یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ایک مقناطیسیت ہے. اچھا. ایک دل ربائی ہے. اچھا. وہ آپ کو جب لوگوں سے وہ ملتے ہیں تو لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. اچھا. یعنی وہ صرف بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک لوگوں سے تعلقات بنانا، ان ساتھ ملنا جلنا، یہ بھی ان کے وس تھا. اچھا. اور وہ سب سے بڑے بیٹے بھی تھے. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہی ان کے گھر میں موزوں ترین شخص تھے سیاست میں آنے کے لیے. اچھا. تو وہ جنرل جیلانی کا پھر کیا کردار تھا ان کو سیاسی طور پہ پرورش؟ دیکھیں نا اس وقت اب دیکھیے کہ جب ماشاء اللہ نے نو پارٹی بیسس کے الیکشن کرائے ہیں، جی، اور پھر اس سے پہلے بھی تو ان کو بھی ضرورت تھی نا کہ نئی لیڈرشپ جو ہے، نئے چہرے آنے چاہیے، نئی لیڈرشپ آنی چاہیے جو پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر سکے، جو ہاں جی بینظیر بھٹو کو ریپلیس کرے نا. تو وہ پھر ان کے مقابل کھڑا ہو. ہاں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں پہلے وزیر بنے، وزیر خزانہ کے. جی. اس کا جماعت وہ جیت کے آئے 85 کا الیکشن. تو اس کے پاس یہ کہ ان کے پاس وسائل بھی تھے، ان کی ایک شخصیت بھی تھی، اور اس لیے اور دوسرے جو اپنے حریف تھے سیاست کے ان کے مقابلے میں جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے اپنا چیف منسٹرشپ کے، جی، وہ ایک جدید شخص تھے، وہ ایک نئی لیڈرشپ جو تھی نا، وہ ایک نیا چہرہ تھے ملک کی سیاست کا. تو اس پہ توجہ مرکوز ہو گئی. تو آج 2024 میں جا کے آپ نے پورا میاں صاحب کا پورا کریئر دیکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، ایک ہے کہ اپنے کو بزنس انٹرسٹ کو واچ کرنا، ایک ہے ایک اپنے اقتدار کے ذریعے سے پیسہ کمانا. اچھا. دونوں میں فرق ہے. اچھا. میرا خیال وہ بزنس انٹرسٹ اپنا واچ کرتے ہوں گے اور بزنس مین ہیں بھی، لیکن یہ کہ وہ اقتدار کے ذریعے پیسہ کمائیں. میں نے آج تک میں نے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے کبھی ان کو اس طرح کی کوئی گفتگو کرتے نہیں پایا. نہیں، وہ جو کرپشن کرتا ہے وہ بیٹھ کے بتاتا تو نہیں ہے نا کہ شامی صاحب السلام علیکم، میں نے بڑا پیسہ بنایا تو میں یہ کام کرنے لگا ہوں. تو نہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا جو کاروبار تھا وہ بھی ایک وسیع کاروبار تھا نا. اچھا. تو وہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں آپ کے خیال میں وہ جائز طریقے سے بنے ہیں؟ جو لنڈن میں وہ جو اپارٹمنٹس کا ان کا کیس بھی چلتا رہا. دیکھیے، جس زمانے میں وہ بنے ہیں اس زمانے میں جس سے ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، اب ان کے والد باہر چلے گئے، جب ٹیک اوور ہو گیا انڈسٹری کا، وہاں انہوں نے بزنس کیا. اچھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد وہ پھر مشرف کے دور میں پھر ان کو باہر جانا پڑا. پھر ان کا اپنا سعودی عرب میں بزنس کیا. پہلے اس سے پہلے انہوں نے متحدہ عرب امارات میں کیا، شروع کیا. ٹھیک ہے. ان کے اس زمانے میں یہ جو ٹرانزیکشنز تھیں وہ ایسی ہی ہوتی تھیں.
ایسے ہی ہوتی تھی. ہاں جیسے لوز ٹرانزیکشن ہوتی مطلب پیسے اگر یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو وہ ایسے ہی پیسے ایسے چلے گئے ہو جاتے کہ وہاں ہنڈی کے ذریعے کما رہے ہنڈی کے ذریعے چلے گئے کہ آپ وہاں کما رہے ہیں تو آپ نے وہاں وہ کر دیے. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک یعنی یہ جو ان کے خلاف کیس تھا پاناما کا جی اس میں سزا تو ان کو اس بات پہ دی گئی نا اقامہ کے اوپر جی بعد میں لیکن پاناما کے اوپر ہوئی تھی. بعد میں جب وہ احتساب عدالت میں کیس چلے تو اس میں پاناما میں ہاں وہ پھر ایک الگ کہانی ہے مگر جو ابتدائی طور پر ان کی نااہلی ہے وہ اقامہ پہ ہوئی تھی. اب وہ بھی کیس جو ہے میرا خیال تو پھر احتساب عدالت سے تو وہ اعلیٰ عدالت میں تو بری ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک آئی جی آئی کا جو ایک پوری سٹوری تھی اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کے خیال میں وہ جو ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں آئی ایس آئی نے بنایا تھا آئی جی آئی کو؟ آئی ایس کا ہی رول تھا اس میں. اچھا. کیونکہ جو آپ کے حمید گل ہیں وہ تو بار بار اعتراف بھی کرتے رہے اس کا. اور اس دیکھیے نا اس وقت جنرل ضیاء الحق جو تھے ان کا جو حادثہ پیش آ گیا بہاولپور کا تو اس وقت تو ایک انٹرم گورنمنٹ تھی نا غلام اسحاق کی. تو میرا خیال ہے کہ غلام اسحاق بھی ہیں اور اسلم بیگ بھی ہیں ان سب کی اشیر بات سے ہی نا ایک یہ پھر اپوزیشن آئی جی اے بنی. ٹھیک. تو یہ ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا سوال. آپ نے بطور صحافی آپ نے بہت کلوزلی اس کو آبزرو کیا ہوگا. ضیاء الحق صاحب کو کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو کون ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کس کا کیا دھرا تھا یہ سب کچھ؟ دیکھیے اب جو ضیاء الحق صاحب کا جو حادثہ پیش آیا تو وہ ان کا جو طیارت وہ فوج کی تحویل میں تھے نا تو وہاں فوجی مشقیں دیکھنے گئے تھے. ہاں. اور اس کا طیارہ جو تھا وہ بھی وہاں فوجی کے سپرد تھا. جی. تو ظاہر ہے کہ وہیں سے کسی نے شرارت کی ہوگی. فوج کے اندر سے؟ فوج کے اندر سے. اچھا. ہاں جی. فوج کے اندر سے ضیاء الحق صاحب کے خلاف یہ پورا مطلب آپریشن ہوا اور ان کو مار دیا گیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا ہم اس کی ڈیٹیلز میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جب آپ ظاہر ہے کہ ان کی وہ ایک فوجی طیارے سے وہاں گئے تھے اور اس کے بعد مشقیں دیکھنے گئے تھے اور وہ فوجی پورے حفاظتی چھتری میں سفر کرتے تھے تو وہی کوئی چوک ہوئی ہے نا تو حادثہ ہوا ہے. تو ان کے بعد تو جو اگلے آرمی چیف تھے وہ تو مرزا اسلم بیگ تھے تو بینیفیشری تو وہ ہوئے بعد میں. مگر اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جو بینیفیشری جو ہے ہم اس کو تو الزام نہیں دے سکتے نا ہر بینیفیشری کو. اچھا. ہاں پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. آپ اگر ہر قاتل جو ہے اگر اس کے بعد اس کے وارثوں کو پکڑ لیا جائے تو مشکل ہو جائے گی. مشکل ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب کا ایک ٹینیور آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب کا وہ جو ان کے اقتدار کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ جہاز کا سارا واقعہ جس میں مشرف صاحب تھے. غلط کیلکولیشن ہوئی اس وقت میاں صاحب سے آپ کی نظر میں؟ ہاں آپ یہ دیکھ لیں نتیجہ تو یہی ہوا. میری تو رائے یہی تھی اور میں نے تو جدے میں ملا میاں صاحب تو میں نے ان سے پوچھا تھا. میں نے کہا سر یہ بتائیے کہ اگر آپ ان کو دفتر میں بلا کے اور برطرف کرتے ان کے عہدے سے تو زیادہ مناسب نہ ہوتا. تو شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی مناسب ہوتا. میاں صاحب خاموش ہو گئے تھے. اچھا. غلط کیلکولیشن آپ کی نظر میں ہاں میرا خیال یہی. اس کے بعد میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں مشرف صاحب آ جاتے ہیں اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جب وہ واپس آتی ہیں. ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے اب ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے ان کو وہ سیکورٹی نہیں دی جو پریزیڈنٹل سیکورٹی ہونی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ نکالتی باہر گاڑی میں سے تو پھر بھی یہ حادثہ ایوائڈ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال کہ ان کی جو اپنی سیکورٹی بھی تھی نا ان کی. جی ہاں. تو غفلت تو ہے نا ٹھیک سیکورٹی کی. لیکن کسی ایک پرٹیکولر اینٹی کو آپ سمجھتے ہیں کس نے یہ آپریشن کیا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل ہے. اچھا. الزام لگانا ابھی تک بھی ہمیں نہیں پتا. مطلب اتنی ویسے تو کئی لوگوں کو کن لوگوں پہ الزام لگائے گئے. ابھی تو آپ دیکھیے ابھی تو انہوں نے کہا ہے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. ابھی ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ گفتگو کرتے ہوئے وکیلوں سے یہ بات کہی کہ جو اس کو سہولت کار تھے اور جو کیونکہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے ان کو انہیں دھمکا دیا تو ان کو چھوڑ دیا انہوں نے.